الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پچھلی مجلس میں ہمارا عنوان، ہمارا موضوع تھا استقامت فی الدین. دین پر اپنے آپ کو جمع دینا، قائم کر دینا، زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر حال میں. زندگی میں الگ الگ موڑ آتے ہیں، انسان کے الگ الگ احوال آتے ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی صحت مندی کا کبھی بیماری کا، کبھی امیری کا کبھی غریبی کا، کبھی سفر کا کبھی حضر کا، کبھی غمی کا کبھی خوشی کا. بندے کا کمال یہ ہے کہ زندگی کا جون سا بھی حال اللہ کی طرف سے آ جائے، ان احوال میں اپنے آپ کو دین پر قائم، دائم اور جمع کر رکھے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پچھلی مجلس میں میں نے استقامت کا معنی بیان کیا تھا. استقامت کن کن چیزوں میں ضروری ہے؟ آیا دین کے اندر بھی ضروری ہے یا دنیا میں ضروری ہے؟ تو دنیا کا معاملہ ہو اس میں بھی ضروری ہے اور دین کا معاملہ ہو اس میں بھی ضروری ہے. بغیر استقامت کے آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال میں نے دنیا داری میں پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت میں استقامت کی آخر اہمیت کیوں ہے. چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے استقامت کی فضیلت کیا ہے. پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ استقامت اختیار کرنے والوں کے واقعات کیا ہے. سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ دین کے معاملے میں استقامت کن کن چیزوں میں ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے شعبے اور ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں. دین کا پہلا شعبہ ہے عقائد. پہلا شعبہ کون سا ہے؟ عقیدہ. دوسرا شعبہ ہے عبادات. تیسرا شعبہ ہے معاملات. چوتھا شعبہ ہے معاشرت اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. یہ دین کے پانچوں شعبے میں آپ کو اور مجھ کو استقامت کی ضرورت ہے. اس میں بھی اگر عقیدے کے معاملے میں ہم ڈاماڈول ہو گئے، ذرہ برابر، بال کے برابر میرے اور آپ کے عقیدے میں فرق آ گیا، تو آپ سمجھ لیجیے میری اور آپ کی زندگی کی عبادتیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب ضائع ہو گئے. اہل کتاب یہود کی زندگیوں کے اندر اللہ کے سچے نبی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام یہود کے پاس تھے. اللہ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نصارہ اور عیسائیوں کے پاس تھے. اللہ کی سچی کتاب تورات ان کے پاس تھی. اللہ کی سچی کتاب انجیل ان کے پاس تھی. لیکن کیا ہوا؟ تو کہ عقیدے میں بگاڑ آ گیا. کس میں بگاڑ آیا؟ عقیدے کے اندر بگاڑ آیا.
اس لیے اللہ کے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ تم میری محبت میں غلو مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایسا آگے مت بڑھنا جیسے کہ نصارہ اپنے نبی کی محبت میں آگے بڑھ گئے اور محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے۔ ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایسا سمجھنا جیسے اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی ماننا، ایسی ہی محبت رکھنا جیسی کہ آپ نے بتائی۔ اور اللہ کے اولیاء کو اگر ہم یہ درجہ دے دیں کہ وہ رسول اللہ کے مرتبے پر پہنچ گئے تو ہم راہ راست سے بھٹک گئے۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ بیماریوں کے معاملے میں، شفا یابی کے معاملے میں ہمارے عقیدے میں ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے عمل ان کا ہوا ضائع، عقیدے میں جن کے خلل آیا۔ ساری زندگی کا عمل اکارت، بیکار، حق ہو گیا۔ افحسب الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کا حال تمہیں بتائیں جنہوں نے اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ عمل ان کا ہوا ضائع، عقیدے میں جن کے خلل آیا، کوئی پوچھے کہ اس کے ہاتھ کیا نعم البدل آیا۔ قیامت کے میدان میں پہاڑوں کے برابر عمل لے کے جائے گا، عقیدے کی بگاڑ کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سارے عمل اللہ بیکار کر دیں گے۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کی ذات اور صفات کے اندر سارے معاملات ہمارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے اس درمیان میں جتنے بھی معاملات ہماری زندگی پر آتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اسی کے امر، اسی کے ارادے سے آتے ہیں، اسی کی مشیت سے آتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی معاملہ ہماری زندگی کے اندر وارد اور صادر نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ آدمی اس میں پش و پیش میں پڑ جاتا ہے، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اسباب اختیار کرنا شریعت نے اجازت دی ہے، اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ کا جو فیصلہ آ جائے اس پر راضی رہے کہ یہ فیصلہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسباب کے بعد بہرحال عقیدے کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا، کہیں تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، سجدے کی جگہ مت بنا دینا۔ اس لیے آج آؤ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ شریف کے اندر جالی کو ہاتھ لگانے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج جالی کو ہاتھ لگایا، کل وہاں لوگ سجدہ کرنا شروع کریں گے۔ ہونے لگا تھا اور ہو رہا ہے آج دنیا میں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک ہے۔ اللہ کے اولیاء کے مزارات پر کیا ہو رہا ہے؟ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال عقیدے کے اندر اپنے آپ میں جماؤ پیدا کرنا، استقامت پیدا کرنا، قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ پہلا، عبادات میں استقامت، عبادات میں بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا معاملہ عبادت میں بھی ڈاماڈول ہے۔ کیسے ہے؟ آپ دیکھ لینا، 10 محرم الحرام میں آپ صبح 10 بجے جب گھر سے نکلیں گے تو بڑا مجمع آپ کو نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو مسجدوں میں نظر آئے گا۔ کہاں نظر آئے گا؟ حالانکہ نفل ہے، فرض ہے،
نوافل کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا، بعض پرس نہیں ہوگی۔ فرائض کے بارے میں اللہ کے یہاں پہلا سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ پہلا سوال اللہ کے یہاں کس کا ہوگا؟ اب ہم نے نوافل کو اتنا درجہ دے دیا، اتنا درجہ دے دیا کہ 10 محرم الحرام کو مسجد پھول نظر آتی ہے عاشورہ کی نماز میں۔ پہلے تو مسئلہ یہی کہ عاشورے کی نماز ہے کیا؟ اللہ کرے ائمہ مساجد 10 محرم میں منبر پر کھڑے ہو کر یوں اعلان کرے کہ آنے والے اللہ کے بندو، صبح فجر کی نماز جن کی قضا ہوئی ہے ان کے لیے ضروری ہے عاشورہ کی نفل سے پہلے اسی مسجد کے اندر فرض کی قضا کرے۔ یہ اعلان ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز سب غائب اور عاشورہ کی ہم 10 رکعت 20 رکعت پتہ نہیں کتنے نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ کاش کہ پچھلی ہم قضائے عمری پڑھ لیتے۔ عبادات کے اندر غلو ہو گیا، اتنے آگے بڑھ گئے عبادت کے اندر کہ فرائض کے جنازے نکال دیے اور نوافل کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسے بہت سارے معاملات ہیں ہمارے عبادت کے اندر۔ لہذا فرائض پر جم جانا، چاہے روزے کی لائن سے ہو، چاہے نماز کی لائن سے ہو، چاہے زکوٰۃ کی لائن سے ہو، جتنے بھی فرائض ہم پر ہے عبادات کے معاملے میں، اس میں اپنے آپ کو جمع دینا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی غلو کرتا ہے نا تو پھر فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے کل میں ورک شاپ پر پڑھ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ جنازے کی نماز کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا آدمی سفر کرتا ہے جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوتا تو اللہ کے یہاں سوال نہ کیا جاتا ان سے، چونکہ یہ تو فرض کفایہ تھا، چند آدمی پڑھ لیتے سارے مسلمانوں کے ذمے سے یہ ساکت ہو جاتا۔ لیکن وہ لمبا سفر کرے گا جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے، لیکن فرض نماز کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے عبادت کیا اس کے اندر۔ اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو جماع پیدا کریں، استقامت پیدا کریں۔ کیسے پیدا کرے، کس طرح پیدا کرے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابہ تشریف لائے اور سوال کیا اما عائشہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا ہے، آپ کی عادت مبارکہ کیا ہے؟ دن میں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کی عبادت ہے، رات میں آپ کا عمل کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے حبیب رات میں آرام بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، ایک حصہ آرام میں اور ایک حصہ عبادت میں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی مہینے میں ایام میں 20 کے 3 روزے رکھتے ہیں، باقی دنوں میں افطار کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ یہ فرمایا اور اپنی ازواج مطہرات کے یہاں بھی جانا رہتا ہے۔ تو یہ تینوں حالات سن کر کے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم میں سے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی تو بخشائے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، آپ تو بخشائے ہیں۔ لہٰذا ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ میں پوری رات سوؤں گا نہیں، عبادت میں گزاروں گا۔ اللہ کے نبی آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات عبادت کرتے ہیں، وہ تو بخشائے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، لہٰذا پوری رات عبادت کروں گا میں۔ ایک نے نیت کی، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے شب قدر کے اندر پوری رات آدمی جاگتا ہے اور پھر فجر سے پہلے جھونکا لگاتا ہے، وہ فجر کی نماز بعض مرتبہ غائب، یا تو دوسرے دن کی فجر کی نماز میں تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، رمضان المبارک میں اگلے میں تو پوری رات
رات نماز میں تھا، نوافل میں تھا، عبادت میں تھا، تلاوت میں تھا، ذکر و اذکار میں تھا، دعاؤں میں تھا، دوسرے دن فجر میں کہاں چلا گیا؟ تو کہ عبادت میں استقامت نہیں ہوئی۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نیت کی کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے یہ نیت کی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں صحابہ کرام کا حال سنایا کہ یہ تینوں تشریف لائے تھے، آپ کی زندگی کے معمولات پوچھے، احوال پوچھے، پھر یہ تینوں صحابہ یہ نیت اور ارادہ کر کے گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، بتانا یہ چاہتا ہوں عبادت میں غلو نہ ہو، عبادت میں استقامت ہو۔ کیسی استقامت ہو؟ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ انی اخشاکم اللہ واتقاکم لہو ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ اے میرے صحابہ، پوری انسانیت میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کون اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا؟ اخشاکم اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون؟ تو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بھی میں ہوں۔ لیکن میرے صحابہ سن لو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بھی بسر کرتا ہوں، میں سب کرتا ہوں۔ روزے تو کہ 3 دن روزے رکھتا ہوں، 27 دن افطار کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے اس راستے سے جو ہٹے گا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، وہ مجھ میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طریقہ تو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے استقامت۔ لہذا ہم عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ نیتیں کریں، اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں کہ ہر حال میں فرض نمازیں ہم پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرائض کی پابندی پر اللہ سنتوں کی توفیق دے گا، اور سنتوں کی پابندی پر اللہ نوافل کی توفیق دے گا۔ لیکن آج معاملہ ہمارا الٹا ہے، نوافل کا اہتمام کرتے جا رہے ہیں، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ تو ایک معاملہ عقائد میں استقامت، عبادات میں استقامت، معاملات میں، لین دین میں استقامت، لین دین میں استقامت۔ کیسی استقامت؟ تو کہ حلال آئے، حرام سے دور ہو جائیں، جائز راستہ اختیار کریں، ناجائز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی مناقب میں لکھا ہے کہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے پارٹنر سے کوئی کام سے جانا ہوا، اپنے پارٹنر سے، اپنے شریک سے یوں کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، فلاں جگہ جو کپڑے کا تھان رکھا ہے اس کے اندر کچھ جگہ پر نقصانات ہیں، اگر یہ کوئی لینے کے لیے آئے تو بتا دینا یہ نقصان ہے۔ آپ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بہت بڑا ہول سیل کا تھوک بند کا گراہک آ گیا، کسٹمر آ گیا، اس نے کہا یہ سارے تھان مجھے خریدنے ہیں، کتنی قیمت؟ لین دین ہوا، قیمت دی ہوئی، سارا کپڑا لے کر وہ چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ سارے کپڑے بک گئے۔ کہا کہ وہ تھان کیا ہوا؟ تو کہ وہ بھی میں نے بیچ ڈالا، تو کہ اس میں جو نقصان تھا وہ تو نے کسٹمر کو، گراہک کو بتایا؟ تو کہا اللہ اکبر، وہ تو بتانا رہ گیا۔
حالانکہ شریعت نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ اگر کوئی گراں کسٹمر آپ کی میری دکان سے سامان لے جاتا ہے، لے جانے سے پہلے اس میں کوئی کمی تھی، کوئی نقصان تھا، تو اس کو خیار عیب حاصل ہے، یعنی عیب کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے اس کو اتھارٹی شریعت نے دی ہے، پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کو سامان واپس کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، کہا اللہ اکبر، تو نے تو غضب کر دیا۔ کہا کتنے میں بیچا؟ تو قیمت بتائی، ساری قیمت، مال کا نفع نہیں، صرف مال کی پروفٹ نہیں، ساری پونجی، سارا کیپیٹل اور ساری پروفٹ سب ملا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معاملات کا حال تھا۔ ہر حال کے اندر استقامت، حلال کے راستے سے آنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، جائز راستہ، اگر بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے۔ بعض مرتبہ آدمی نقصان کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ راستہ اور ٹریک بدل دیتا ہے، نقصان کی وجہ سے ٹریک بدل دیتا ہے۔ نہیں، یہ نقصان میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نقصان کے اندر بھی میں اس ایمان پر، اسلام پر، معاملات میں حلال راستے اور جائز راستے میں استقامت اختیار کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، پھر انشاءاللہ آگے معاشرت، اخلاق اور استقامت اختیار کرنے والوں کے واقعات کیسے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ ایک فن جانتے تھے، ان کو خراج پر رکھا۔ خراج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلام کوئی اچھا فن جانتا ہو تو ان کو ایگریمنٹ کر دیا جاتا ہے، اتنی رقم جمع کرا دو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس کو کام پر لگا دیا، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ جمع کراتا تھا۔ ایک دن وہ دودھ لے کر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرما لیا۔ جب دودھ پی چکے تو غلام کہہ رہا ہے، میرے آقا ہر مرتبہ آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، کس نے دیا، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ اللہ اکبر، تو میں بھول گیا، کہاں سے آیا ذرا بتا دے۔ تو کہا کہ میرے آقا زمانہ جاہلیت کے اندر جب میں اسلام نہیں لایا تھا، اس زمانے میں میں ایک کام کرتا تھا، وہ کہانت کا کام، جوتش جس کو کہتے ہیں نا اپنے زمانے میں، یہ لکیریں بتانا، اور میں کہانت کا کام، غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا تھا، ان کی بھوشیوانی لوگوں کو بتاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر میں یہ کام کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں یہ کام منع تھا، یہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کے ساتھ میں نے غیب کی باتیں بتائی تھی، کہانت کا کام کیا تھا، تو آج اس کی ملاقات ہوئی، اس وقت کی اجرت کے بدلے میں اس نے مجھے دودھ پیش کیا کہ دودھ لے کر میں آیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ تو حرام کے راستے سے آیا۔ کہانت پر لی جانے والی اجرت، بھوشیوانی پر لی جانے والی اجرت اسلام میں حرام ہے، تو نے تو غضب کر دیا۔ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور سارا دودھ باہر نکالا۔ یہ ہے معاملات۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے، اللہ سے استقامت مانگیں گے۔ دیکھو حالات ہر ایک پر آتے ہیں، ہر زمانے میں ہر ایک پر آئے ہیں، نبیوں سے زیادہ حالات کسی پر نہیں آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں یہ سب انبیاء پر، اور انبیاء کے بعد جو اللہ کا زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ ایک طرف امتحان ہوتا ہے، ایک طرف ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو امتحان کے اندر پاس کروانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو ہر عمل میں، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، دین کے جتنے شعبے ہیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے، جمنا نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں باقی رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ فرمائے۔